کیا آج کے دور میں جب ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے آرتھوپیڈک سرجری کے اندر؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایڈوانسمنٹ تو آ رہی ہے لیکن بیسک پرنسپلز وہی رہتے ہیں آرتھوپیڈک سرجری کے. ٹھیک ہے. آج بھی پلستر لگتا ہے, آج بھی راڈ ڈلتے ہیں, آج بھی پلیٹیں ڈلتی ہیں, آج بھی باہر جو شکنجا لگتا ہے وہ گول والا شکنجا یا سیدھا والا شکنجا وہ بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک بیسک آرتھوپیڈک کی بیسز ہے, اس کے اکارڈنگلی ہم نے آگے چلنا ہوتا ہے پھر. لیکن ریسنٹ ایڈوانسز بہت ساری آ چکی ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل فیلڈ میں کافی زیادہ پروگرس ہو رہی ہے ورلڈ وائڈ, پاکستان میں بھی کافی زیادہ پروگرس ہو رہی ہے. ریسنٹلی اب آپ نے سنا ہی ہوگا جس طرح کہ اب تو اسٹڈیز کافی زیادہ پبلش ہو چکی ہوئی ہیں کہ جو پہلے لوگ ڈرتے تھے کہ اگر آپ کے بڑھاپے میں جا کے جوڑ خراب ہو گئے ہیں تو جوڑوں کی تبدیلی سے ڈرتے تھے لوگ. اب عام روٹین میں ہر ہاسپٹل میں تقریباً لاہور کی ہم بات کر لیں یا پنجاب کی بات کر لیں تو بہت زیادہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجریز ہو رہی ہیں. اس میں کولے کا جوڑ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے, گھٹنے کا جوڑ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے, ایون کہ اب کندھے کے جوڑ بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہوگا. اچھا اب صاحب ایک بات یہاں پہ جو لوگوں کے مائنڈ میں آ سکتی ہے, جو میرے مائنڈ میں بھی ابھی آئی, ایک عام لے مین یہ بات سمجھے کہ یہ جو جوڑ تبدیل ہوتے ہیں یہ جوڑ کس کے ہوتے ہیں؟ یہ آرٹیفیشل بنے ہوتے ہیں یا کسی ایسے بندے کے دوبارہ سے نکال کے لگائے جاتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو جوڑ تبدیل ہوتے ہیں نا بیسیکلی یہ آرٹیفیشلی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن ان میں جو پہلے ہمارے پاس جو امپلانٹس یوز ہوتے تھے ان میں مینلی اسٹینلیس اسٹیل یوز ہوتا تھا. ٹھیک ہے, جو پلیٹیں راڈ وغیرہ ڈالا کرتے تھے. اب اس میں امپروومنٹ آئی, پھر ٹائٹینیم یوز ہونا شروع ہو گیا, ٹائٹینیم کی راڈز اور پلیٹس یوز ہونا شروع ہو گئی فریکچر کی فکسیشن وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے, اب جو جوڑ تبدیل ہو رہے ہیں ان میں مینلی جو سے نا 3 کمپوننٹ زیادہ یوز ہو رہے ہیں, اس میں کوبالٹ اور کرومیم اور اس کے علاوہ پولی ایتھلین. ٹھیک ہے, ان تینوں کے کمپوزیشن کو ملا کے جوڑ بنتے ہیں اور وہ بالکل ہی آرٹیفیشل جوائنٹ ہوتا ہے جو کہ ایکٹ کرتا ہے آپ کے بالکل نارمل جوائنٹ کی طرح. ٹھیک ہوگا. اچھا اگر ہم ٹائپس آف جوائنٹس کی بات کریں یا ان کی کوالٹی کی بات کریں تو یہ کس طرح کی کوالٹی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ایک جیسے ہوتے ہیں یا ان کی کوالٹی وائز؟ نہیں, ویری کرتے ہیں. بہت سے جوائنٹس, بہت سی کمپنیز ہیں جوائنٹس کی, جس طرح امریکن کی اسمتھ اینڈ نیفیو کمپنی ہے, اس کے بہت اچھے جوائنٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چائنا کی بھی کافی کمپنیز ہیں, تائیوان کی کمپنیز ہیں. ان میں جو آپ کا کمپوننٹ یوز ہو رہا ہے مینلی کوبالٹ یا کرومیم وغیرہ یا پولی ایتھلین انسرٹ, اس کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی پرائز میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. تو جس طرح آپ پرائز بڑھتی جائے گی اتنا امپلانٹ اچھا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں کون سا ایسا جوائنٹ ہے جس کی لائف ٹائم گارنٹی ہوتی ہے یا وہ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح نیچرل کام کرتا ہے؟ دیکھیں لائف ٹائم گارنٹی تو کسی بھی جوائنٹ کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اب جو ریسنٹ اسٹڈیز آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی جو نئے جو سے امپلانٹس بن رہے ہیں ان کی پرفارمنس پہلے والے امپلانٹ سے زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سرجیکل ٹیکنیکس بہتر ہو رہی ہیں, سرجنز زیادہ کمپیٹنٹ ہو رہے ہیں, فریکوینٹلی آپریشنز ہو رہے ہیں. یہ تو ایک لرننگ کرو جو سی ہے نا وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے اس میں. تو جوائنٹ جو سے نارملی اب سب سے زیادہ جو آپریشن ہو رہے ہیں پاکستان میں جوائنٹ ریپلیسمنٹ وہ اس میں ہپ ہے اور نی جوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ان کی جو نارمل ہم پہلے کہتے تھے 10 سے 15 سال کی ایج ہے رفلی ایک جوائنٹ کی ریپلیسمنٹ کے بعد. اب اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ 15 سے 20 سال یا ایون 25 سال بھی ہے جوائنٹ کی لائف. تو اس کے بعد بعض لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ریویژن کی اور بعض لوگوں کو ضرورت نہیں بھی پڑتی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہ بات کریں کہ نی جوائنٹ پین کا آئیڈیل کینڈیڈیٹ وہ آپ کی نظر میں کون ہو سکتا ہے, کس ایج میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کاز رول آؤٹ کرنی پڑے گی نی جوائنٹ کی پین کی کاز کیا ہے. اگر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ینگ ایج میں تو اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگی, اولڈ ایج میں آتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم نے کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کس کاز کی وجہ سے یہ پین ہو رہی ہے اس کو. نی جوائنٹ کی کوئی انفیکشن تو نہیں ہے جوڑ کے اندر اس کی وجہ سے پین ہو رہی ہے, کوئی جو آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہیں جس میں گھنٹیا وغیرہ آتا ہے اس کی وجہ سے تو نہیں پیشنٹ کو درد ہو رہی, یا سمپل آرتھرائٹس ہے آرتھرائٹس کی وجہ سے درد ہو رہی ہے پیشنٹ کو جو کہ اولڈ ایج کی ڈیزیز ہے جس میں جوڑوں کی سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے, جوڑوں کے درمیان جو نرم ہڈی جسے ہم کارٹلیج کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے, جوڑ آپس میں رگڑ کھانا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو پین بھی ہوتی ہے, مریض کا گھٹنا بھی سوج جاتا ہے اور مریض کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جوڑوں کو مضبوط رکھنے کا بہترین اور آسان فارمولہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ اس کا کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے فرام یور ایڈلٹہڈ ہی ایک تو بیلنس ڈائٹ یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے واک اور ایکسرسائز کو اپنی روٹین میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اسموکنگ جو سی ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور مسل اسٹرینتھنگ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے. اب نی جوائنٹ کی آپ نے اسپیسیفکلی بات کی ہے, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ مسل ہے جو نی جوائنٹ کی پین کو اور اس کی موبلٹی کو امپروو کرتا ہے وہ کوڈریسیپس ہیں جو آپ کی ٹانگ کے اوپر والے پٹھے ہیں. یہ مضبوط ہوں گے تو آپ کو درد کم ہوگی. ان کی اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو آرتھرائٹس میں بھی یہ پینفل جو ہیلپ فل ہے کہ اس میں بھی آپ کو درد میں کمی واقع ہوگی. ٹھیک ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم جیسے کہ آج کے دور کی بات کریں تو 50% پاپولیشن آف دا ورلڈ جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہے. جی بالکل. موٹاپے کا اور جوڑوں کا آپس میں کیا لنک ہے؟
موٹاپے کا بہت زیادہ اس طرح سے لنک ہے کہ جیسے ہی 1 kg بھی باڈی ویٹ بڑھتا ہے تو کافی زیادہ ٹائمز جو سٹریس ہے وہ آپ کے گھٹنے کے جوڑوں پہ اور کولے کے جوڑوں پہ انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آئیڈیلی ہم پریفر بھی یہی کرتے ہیں کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی طرف جب پیشنٹ نے جانا ہے سب سے پہلے ہم اس کی لائف سٹائل ماڈیفکیشن ایسی کریں کہ اس کا ویٹ جو سا وہ کم کیا جائے. اگر پیشنٹ کوئی جس کا ویٹ ابو 100 kg ہے تو ہم اسے سجیسٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ویٹ جو سا وہ لیس دین 100 kg کریں, اس کے بعد سرجری کی طرف جائیں گے تو آپ کی جوائنٹ کی جو لائف ہے وہ امپروو ہو جائے گی اور کوالٹی آف لائف بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب کولڈ ڈرنک بہت زیادہ یوز ہوتی ہے, کیا کولڈ ڈرنک آپ کے جوڑوں کو افیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں کچھ سٹڈیز پبلش ہوئی ہیں لیکن کوئی اتنا لارج والیوم نہیں ہے کہ سٹڈیز یہ شو کریں کہ ڈائریکٹلی کولڈ ڈرنک جو سی آپ کی جوائنٹس کو افیکٹ کرتی ہے. اوور آل ہیلتھ کو تو کولڈ ڈرنکس افیکٹ کرتی ہیں کیونکہ اس میں شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان دی اینڈ وہ اوبیسٹی کرتی ہیں. اوبیسٹی پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹلی لنک ہے ٹو جوائنٹ ڈیجنریشن. ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب بے شمار پیشنٹ ہمارے کلینکل ٹرائل میں رپورٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے جوڑوں سے آوازیں آتی ہیں, میں اٹھتی ہوں یا میں اٹھتا ہوں, بیٹھتی ہوں یا میں بیٹھتا ہوں, تو نی جوائنٹ سے یا آپ کے ہاتھوں کے جوائنٹ سے یا انکلنٹ جوائنٹ سے ان کو ڈفرینٹ جگہ سے آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں. یہ آوازیں کیوں آتی ہیں اور ان کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. اب آوازیں جو ان سی آ رہی ہیں وہ آپ کا پیشنٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ ینگ پیشنٹ ہے یا اولڈ ایج پیشنٹ ہے. ینگ پیشنٹ میں اگر صرف آوازیں آ رہی ہیں جوڑوں میں سے تو وہ اتنا ورسم نہیں ہے اگر ساتھ کوئی سویلنگ نہیں ہے کوئی پین نہیں ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اولڈ ایج میں پیشنٹ آپ کے ساتھ پاس پریزنٹ کر رہا ہے تو اس میں آوازیں آنا جو سی ہیں وہ ایک شو کرتی ہیں کہ انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا جوائنٹ کے اندر کوئی مسئلہ ہے, آپ کا جوائنٹ ڈی جنریٹ ہو رہا ہے, کوئی آرتھرائٹس کی طرف جا رہا ہے آپ کا جوائنٹ. اس میں پھر ہمیں پراپر ورک آؤٹ کرنا پڑے گا پیشنٹ کا کہ اس کی کاز کیا ہے پین کی. سب سے پہلے ہم سٹارٹ جو کرتے ہیں لیٹس سپوز اگر نی کی بات کر رہے ہیں ہم, سب سے پہلے ہم اس کے ایکس ریز کرائیں گے گھٹنوں کے ایکس ریز کھڑے ہو کے بھی کرائیں گے اور بینڈ کر کے بھی کروائیں گے. ٹھیک ہے. اس پہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ گھٹنے اپنی صحیح پوزیشن میں ہیں, ان کی درمیان جو خلا ہے اللہ تعالیٰ نے نیچرلی رکھا وہ ہے کہ ختم ہو چکا ہوا ہے. جب گھٹنوں کے درمیان میں جو کارٹلیج ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اوپر والی جو بون جسے ہم فیمر کہتے ہیں وہ اور نیچے والی بون ٹبیا, یہ دونوں آپس میں جب رب ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جوائنٹ میں جو آپ کہہ رہے ہیں آوازیں پروڈیوس ہوتی ہیں انہیں ہم کریپٹیشنز کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرتھرائٹس جو ہے وہ آپ کا ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہو.